یہ ذرا فرمائیے گا کہ نون لیگ کے متعدد رہنما ایک کنسرن شو کر رہے ہیں اور شیئر بھی کر رہے ہیں. پہلے خواجہ آصف صاحب، پھر اس کے بعد ابھی رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی یہ کچھ پی ٹی آئی والے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ خواجہ آصف نے تو ایک کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بھی بات کی تھی. ڈو یو شیئر دا سیم کنسرن، یا آپ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ ایسے وہ کنسرنز جو ہیں ان کی کوئی بنیاد ہے؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیے، جو بھی کنسرنز کسی بھی کوalition میں ہوں تو وہ شیئر کیے جاتے ہیں آپس میں. میڈیا پہ کوئی بات کی جائے تو اس کا ٹھیک ہے، انسان ظاہر ہے نوٹس لیتا ہے، لیکن ایک حد تک ہی ہم اس پر کامنٹ کریں گے، کیونکہ وہی میرا کام نہیں ہے ان کی میڈیا پوزیشن پر کامنٹ کرنے کی. لیکن یہ سیریس باتیں ہیں، آپ نے کوئی چھوٹی بات نہیں کہی ہے، اور ان کا اندیا بھی کوئی ایسی چیز پر نہیں ہے کہ جس پر ہم غور و خوض نہ کریں. تو پیپلز پارٹی کے جی جتنے بھی موقف ہیں وہ سوچ سمجھ کے ایک اجتماعی فورم سے کیے جاتے ہیں، اور ہم نے یہ ہمیشہ سمجھا ہے کہ دیکھیے ملک میں پہلے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ علامتی بات نہیں ہے، ایکسکیوز می، کلیشے نہیں ہے، لیکن عوام کا بھی سوچنا چاہیے. ان کی نظر ہم پر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں، اور خاص طور سے اقتصادی مشکلات، ان کو کون ختم کر رہا ہے، ان میں کون ان کو تقویت دینے کی تگ و دو کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک میں سمجھتی ہوں مسئلہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے ملک میں سیاسی استحکام بھی لانا ہوتا ہے. سیاسی استحکام لانے کے لیے ہمیں پھر مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جی آپ آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں اس قسم کے ماحول میں. محاذ آرائے جو ہے، کہیں بھی کسی بھی چھوٹی بھی کمپنی میں ہو، ملک تو ایک آپ کو پتا ہے بڑی انٹرپرائز ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے جو بھی ہو، لیکن اس طرح چلنا اور محاذ آرائے کا ماحول جو اس وقت اپوزیشن نے بھی لگایا ہوا ہے، یعنی کہ وہ 4 گھنٹے کی وہ کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، فاسٹنگ کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بھوک ہڑتال ہے. 4 گھنٹے کی کون سی بھوک ہڑتال ہے، اور کس بات کی بھوک ہڑتال ہے؟ جی بہت سارے معاملات عدالت میں ہیں، بہت سارے معاملات عوام کے سامنے بھی آئیں گے، پارلیمان میں ہیں. ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے سب کو، مطلب میں نہیں کہہ رہی صرف اپوزیشن، ہم سب کو حوصلہ رکھنا چاہیے. اور اگر ایک دوسرے کو اسپیس دینی ہے، جو پیپلز پارٹی کا ایک ہے ہمیشہ وتیرہ کہ جمہوری اسپیس دینی چاہیے، لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھلی چھوٹ ہو اور آپ جو چاہے کریں، پھر اس کو صبح ریوائز کر کے ایک نئے لبادے میں پیش کریں. آپ نے نئے لبادے کی بات کی شرین رحمان صاحبہ. کل بڑے حیران کن بیانات آئے پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے. عمر ایوب صاحب نے ظاہر گفتگو کی، وہ یہ کہتے ہیں جی یہ تو ایکچولی شہباز حکومت ہے جو آمنے سامنے کر رہی ہے پی ٹی آئی فوج کو، اور ہم ان کے ناکام جو عزائم ہیں ناکام بنائیں گے. پھر کہتے ہیں پیغام دے دیا قوم کے نام والی پی ٹی آئی نے کہ جی الیکشن کی تیاری کریں. تو ابھی تو اچھا آپ مجھے بتائیں کیا اعتماد ان کا کیا ہے اس کے پیچھے؟ جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا، خیر سمجھ تو آ گئی ہے، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ یہ جمہوری پالیٹکس کی جو بنیادی وہ ستون ہوتا ہے نا، بنیادی ایک حصہ، کلیدی حصہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ ایک دوسرے کے لیے ٹالرنس. تو انہوں نے ٹالرنس کو تو بالکل اپنے سیاسی معاشرے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر ہیں تو ٹھیک ہے، میں بادشاہ ہوں تو سب ٹھیک ہے، اگر میں نہیں ہوں تو وہ الیکشن بھی صحیح نہیں، کچھ بھی صحیح نہیں ہے. اور دیکھیے 2018 کے الیکشن ہمیں بالکل غلط لگے، ہم نے، لیکن ایک حد تک انسان کرے گا نا، ملک کا بھی سوچنا ہے. آپ کہیں گے کہ ہم اپنی بات اپنے لیے ہر جنگ لڑ لیں اور باقی سب پسیں اس میں، تو یہ تو صحیح نہیں ہوتا. لیکن ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم ہر جنگ لڑیں، اپنے لیے لڑیں، اور جب تک ہم اقتدار میں آ کے کیا گل کھلاتے ہیں، یہ بھی ایک خوفناک سی لوگوں کے لیے سامنے آتا ہے منظر کہ وہ جو کر جاتے ہیں پھر دہائیوں تک پھر ان کو اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے. قرضے اس وقت جو ہیں، مثلا جو اصل کرائسس اقتصادی ہے، جو اسے وہ پولیٹیکل بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، سمپل سی بات ہے. ان کا یہ ہے کہ ہمیں کھلی چھوٹ ہو، ہم ابو دا لا ہوں، یعنی قانون سے بالا ہوں، اور جتنی ہم ناانصافی کریں ہمارا نام تحریک انصاف رہے. اور شہری صاحبہ ملک کے ساتھ جی اس میں ایک اور تو 9 مئی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہے.
ہم نے تو پرامن مارچ کا کہا تھا, پرامن پروٹیسٹ کا کہا تھا. دیکھیے پرامن پروٹیسٹ آپ مجھے نہ سکھائیں. سیاست پیپلز پارٹی پرامن پروٹیسٹ کرتی آئی ہے مطلب دہائیوں سے, اور ایک گملہ نہیں گرتا, ایک پتا نہیں پھڑکتا. آپ کیسے آپ کی تو زبان میں بھی تشدد ہے, آپ اسے روز سیاست میں ویپنائز کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک رپورٹر کو ہراساں کیا گیا, اچھا وہ کسی مخالف چینل کی رپورٹر تھی یا انڈیپینڈنٹ چینل کی رپورٹر تھی, ان کی مرضی کی رپورٹنگ نہیں کرتی تو وہ تو ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے اور تالی بجائیں. تو اس پارٹی کا کیا, اور میں سب کا اس میں نہیں کہنا چاہتی, ان کی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ان کو قواعد یا ضوابط کو فالو کرنا ہے, چاہے وہ جو کریں توڑ پھوڑ کریں. کسی دنیا میں کہیں بھی آپ کر لیں کہ آپ کی ملٹری کی تنصیبات اٹیک ہوں جی جی اور آپ کے شہداء اور ویٹرنز پر اٹیک ہو, تو آپ دیکھیں وہاں کتنے جلدی مقدمات پائے تکمیل تک آتے ہیں. جی جی. تو یہ والی چیزیں یہ انہوں نے. اچھا شریف صاحب, مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا جو میں جاننا چاہ رہا تھا. وہ بیسکلی ایک جانب آپ کو یو ریمبر دا پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ڈی جی ایس پی آر ڈیڈ, اور اس کے اندر انہوں نے کلیئر کیا تھا کہ جی فوج آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. اینڈ پھر بعد میں جو اس وقت آرمی چیف تھے باجوہ صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ ول اسٹے اے پولیٹیکل, اور اس کے بعد ہمارا رول سیاست میں نہیں رہے گا. اب یہاں پر اپنے مفاد کے تحت سیاسی جماعتیں از خود پکارنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جی شہباز حکومت فوج سے لڑانا چاہ رہی ہے, آرمی چیف کے نام پیغام ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور بعد میں پھر شکایت کرتے ہیں کہ جی کوئی تالے آزما آ گیا یا کوئی اس طریقے سے ہو گیا. تو یہ ہماری سوچ میں یا ہمارے بیانیے میں اتنا تضاد کیوں ہے اپنے مفاد کے حساب سے؟ جی بالکل, یہی تو ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. میں دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ تحریک انصاف نے جو اسپیس شرنک کی ہے جمہوری سیاست کی, اور وہ کال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث کریں, پھر کہتے ہیں کہ ہمیں دھکا دیا جا رہا ہے, وہی کال دیتے ہیں, وہی اسپیس شرنک کرتے ہیں کہ اس طرح کا ماحول بنے. اور آپ کو یاد ہے انہوں نے کس طرح پچھلا دور گزارا ہے اور اپنا دور انہوں نے کس طرح گزارا. انہی کو اب سب جو بھی ان کے معاون تھے ان سب کو وہ اب گالی گلوچ سے نواز رہے ہیں, تنقید کے نشتر روز ہوتے. تو ان کا دیکھیے پولیٹیکل پارٹی تو چلیے ان کے چیئرمین رجسٹرڈ نہیں ہے, ای سی پی کہہ رہا ہے کہ آپ کے الیکشنز نہیں ہوئے, رجسٹریشن ان کو پتہ نہیں کس سے کورسپونڈ کریں وغیرہ. یہ اگر ہم کرتے تو ہم تو آؤٹ ہوتے بالکل, مگر یہ نہیں کہ گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے, کبھی بھی نہیں ہوا. کتنے سالوں کہاں آؤٹ رہے پیپلز پارٹی, تو کوئی گھراؤ جلاؤ کیا ہے کہیں کہ نہیں اگر ہم ہیں تو سب کچھ ہے اور مائی وے اور دا ہائی وے ہے. تو یہ دیکھیے ان کا یہ طریقہ ہے, اور یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. سمپل سی بات ہے, آپ نے کہا نا یہ انوائٹ کرتے ہیں اور للکارتے ہیں کہ یہ شہباز حکومت کا, ریڈیکولس سی بات ہے. کیوں ہم کسی کو تضاد میں ڈالیں گے؟ گالی گلوچ سے یہ نوازتے ہیں, صبح کچھ کہتے ہیں شام کو کچھ کہتے ہیں, صفائی سے اور ڈھٹائی سے کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. یہ تو مطلب ویڈیوز اور میڈیا کا دور ہے, کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں. لیکن پیپلز پارٹی کی ویسے ریڈنگ کیا ہے؟ یہ جو رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے کچھ کرنے والے ہیں, الرٹ رہنا ہوگا, نومبر میں کچھ ہو سکتا ہے. خواجہ آصف کے بیان کو دیکھ لیں, فچ کی رپورٹ کو دیکھ لیں, آپ کی بھی کیا کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور یہ کیا اعتماد ہے جو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں دسمبر میں الیکشن کی, نومبر میں تیاری کریں, دسمبر میں الیکشن؟ اور ان کے اعتماد اور ان کے خدشات کی سورس آپ کو لگتا ہے ایک ہی ہے؟ جی دیکھیے اس پر یہ تو ایک ایسا ماحول انہوں نے, وہ چاہ رہے ہیں پہلی بات کہ بے یقینی کا ماحول بنا دیا جائے, اور بے یقینی اس وقت آئی ایم سوری ملک کے لیے بہت مضر ہے. اور اس اگر وہ بے یقینی چلتی رہتی ہے اور روڈیں بند ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کمیوٹ نہیں کر پا رہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے پچھلے نواز شریف کے دور میں کتنے دھرنے کیے تھے اور کیا حال کیا تھا ملک کا. چینی پرائم منسٹر آ رہے ہیں اور انہوں نے روک دیا, مطلب دھرنے کر کے. تو وہ اپنی پاور ٹو پیرالائز پاکستان دکھانا چاہتے ہیں. وہ میں نہیں سمجھتی کسی سٹنگ گورنمنٹ کو ہونے دینے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پیرالائز کر لے, کیونکہ وہ ایک دھن میں ہیں, ایک لکیر کے پر چل رہے ہیں اور ایک خطرناک روڈ پر آگے نکل پڑے ہیں. جہاں تک آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیا سوچ ہے, جی ہم نے اپنی بہت دفعہ سیکریفائس کیے کہ جی ٹھیک ہے اگر ہم نہیں ہیں چلیے ملک مستحکم ہو جائے. سب کا اقتدار میں وقت آتا ہے اگر آپ کو عوام
موضوع سمجھے. یہ چوائسیز عوام کی ہوتی ہیں. اس وقت عوام کو گمراہ کرنے میں سوشل میڈیا کے دور میں بہت شاطر اور ماہر ہونے کا کام سنبھال رہے ہیں اور اسی پر کام کر رہے ہیں. پورے ایک نئے جنریشن کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ بس ہم ہیں تو یہ تو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اب آپ سوچیں کس تنظیم پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا ہے. اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. آپ دیکھیں تختہ دار پر جھول گئے لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو, لیکن چھاونیوں کو جلانے کی کبھی کسی نے نہیں ٹھانی نا. یہ کبھی ہوا ہے؟ ان کی بیٹی واپس آئی ہیں شہید بے نظیر بھٹو, اور انہیں چھاونیوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے ایک پتا نہیں پھڑکنے دیا. لانگ مارچز ہوئی, کیا کیا ہوئی, ہر چیز ہوئی ان کے دور میں بھی. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم, ان کا سمپل سا ویو ہے جی. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ شہری رحمان صاحبہ. تفصیلی طور پر آپ سے گفتگو ہوئی. رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود